یہ جو بڑی ایکسچینج کمپنیاں اچھل کود رہی ہیں کہ چھوٹی بی کلاس کمپنیاں بند کرو اور 50 کروڑ حد کر دو سیکیورٹی کی، پتہ ہے اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ یہ ہے کہ ان کمپنیوں نے، بڑی کمپنیوں نے ان دنوں میں، صرف ان دنوں میں 50 ارب روپیہ کمایا۔ اب یہ کیا چاہتی ہیں؟ اب یہ چاہتی ہیں کہ حکومت کی ان کرپٹ لوگوں پر نظر نہ پڑے، اس لیے یہ مختلف تجاویز دے رہی ہیں یا تجاویز دیتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ چاہتی یہ ہیں کہ بی کلاس مرج ہو کر اے کلاس بن جائے، اور وہ نظریں جو ان کی طرف ہیں، جو سب کو معلوم ہے، ایف آئی اے نکلے اپنے دفتروں سے، کھڈوں سے، اور جا کے پوچھے مارکیٹ میں، اگر میری اس بات کے علاوہ کوئی بات انہیں مل جائے تو مجھ سے واپس آ کے بات کریں۔ کہتے کیا ہیں کہ یہ جب مرج ہو کر ایک کلاس 30-40 ہو جائیں گی تو پھر ہماری طرف کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں مجھیں دیاں بھینیں ہوندیاں نے۔ یہ جو 50 ارب روپیہ کمایا گیا، انہوں نے پہلے کبھی اتنا پیسہ نہیں دیکھا تھا اتنے دنوں میں۔ یہ ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ ان سے نظر ہٹ جائے۔ لیکن ایک سوال اور بھی، اور ایف آئی اے سے سوال، کم از کم 50-60 کمپنیاں، وہ کمپنیاں نہیں تھیں، مطلب فرد تھے، وہ بغیر رجسٹر ہوئے کرنسی کا کام کر رہے تھے۔ یہ بات صرف اور صرف ایف آئی اے سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ایف آئی اے چونکہ مال لے رہی تھی ان سب سے، اس لیے ایف آئی اے ان پر گفتگو نہیں کرتی۔ وہ تو کہتے ہیں یہ کام اسی طرح چلتا رہے۔ بہرحال اب ایک اور بات آپ کے علم میں لاؤں۔ عمران خان کے دور میں جن ایکسچینج کمپنیوں کا آڈٹ ہوا تھا، بلکہ ان 5-6-7 کا آڈٹ ہوا تھا، تو یہ پکڑے گئے تھے چوری میں۔ انہوں نے اپنے چوکیداروں اور چپراسیوں کے خلاف مقدمے درج کرا کے جان چھڑائی۔ لیکن وہ جو آڈٹ ہے عمران خان کا، وہ تو اس کا ڈسکریڈٹ نہ بنائے نا۔ وہ آڈٹ دیکھیں، اس کے نتائج دیکھیں، اور آپ نے جو جیلی پرچے دیے ہیں وہ دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں سے کون ہیں جو اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے معلوم ہے اس پہ تھوڑی سی جزب جو ہونی ہے اور مٹی پڑ جانی ہے، میں پھر بات کروں گا اس پہ۔ ایف آئی اے خاص طور پر اس معاملے میں خود انوالو ہے۔ خدا حافظ۔